کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد میں بخاری صاحب دھماکے ہوئے ہیں. جتنی پرزور مذمت کی جائے کم ہے، لیکن بھارت جو کہ ایسی اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا، بار بار را کے ملوث ہونے کے شواہد مل رہے ہیں. جی ہمارا خیال یہ تھا کہ اب الیکشن چونکہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے والا ہے، 8 تاریخ کو ہونے ہیں، تعطیل کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے یا جن کا خیال تھا کہ شاید الیکشن جو ہے ان کو ملتوی کر دیا جائے گا، وہ ساری آوازیں تو چپ ہو گئی ہیں. لہٰذا یہ جو قوتیں ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف عمل پیرا ہیں، ان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی حرکات جو ہیں وہ دوبارہ شروع کریں. اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے بلوچستان میں، اس میں 3 علاقے ہیں، کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد، جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے 2 باتیں مجھے آج کرنے کی آپ اجازت دیں. ایک تو یہ کہ مچھ میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طریقے سے ایف سی کی پوسٹ پر حملہ ہوا، جس طریقے سے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، وہ جتنے بھی ہمدرد ہیں وہ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے اور بی ایل اے اور یعنی بلوچستان لبریشن فرنٹ کے BLF کے، ان کو ایک وین میں بٹھا کے بھیجنا چاہیے وہاں مچھ میں. جی مچھ میں، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کو کس قسم کے لوگوں کا سامنا ہے. وہ جو مامے بن جاتے ہیں ان کو مسنگ پرسن میں ڈال کے، جو اس طرح کے لوگ آ کے، ظاہر ہے ایف سی نے آگے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی تھی نا، جواب دیں گے وہ، جواب دیں گے جب ان پر حملہ ہوا ہوگا. وہ جتنے لوگ اس طرح اپنی جان سے جائیں گے، ان سب کو مسنگ پرسن میں ڈال کے پاکستان کی حکومت کے لیے ایک اور نیا عذاب کھڑا کرنے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو یہاں بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں ٹی وی کے ہوسٹ، ٹی وی کے پارٹیسپینٹ جو ہیں، تجزیہ نگار جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو کبھی ملکی ہو کے بھی، کبھی حب الوطنی سے بھی سوچنا چاہیے. صرف یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے اس قسم کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. مطلب کہ اگر وہ اٹیک کریں ہمارے آفیسرز پر تو آگے سے آفیسرز خاموش رہیں، جواب ہی نہ دیں. چونکہ پہلی دفعہ ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن نہ مجھے کبھی پہلے ڈر لگا ہے، نہ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے. میں ان کے نام بھی لوں گا اگلی دفعہ، یہ جو مامے بنتے ہیں ان سب کے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار اور سرمایہ لے کر اپنے ملک کی خلاف ورزی کرنا، اپنے ملک کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑنا، دشمن ملک کی مدد کرنا، ہاں، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. دس ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ، دس ہیز ٹو بی کاؤنٹرڈ، دس ہیز ٹو بی گیون اے، جس کو کہتے ہیں دندہ شکن جواب. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو کل کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، اس میں آرمی چیف نے یہ کہا کہ جناب 0 ٹالرنس ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کو ہم وہ سبق سکھائیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے. I have least doubt on the determination of the Pakistan Armed Forces کہ ملک کی بارڈروں کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دینی بھی نہیں چاہیے. کیوں دیں؟ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے اس کو ایک کل ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کو ایک تھریٹ کال آئی ہے. کل چونکہ ہم اور موضوعات میں پھنسے تھے، اس لیے آج اس کے اوپر تفصیل سے کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. بھٹو صاحب کا حوالہ اس سے دیا پہلے بھٹو صاحب کا ہم نے حوالہ دیا تھا. ایک اور حوالہ آج میں دے دوں. وہ تھا شکیل افریدی صاحب، جو اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں انسٹرومنٹل تھے، امریکہ کے ایک کانٹریکٹر کی طرح سے. CIA کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا، پینٹاگون کے ساتھ کوآپریٹ کیا انہوں نے. اس کو جیل سے رہا کرانے کے لیے آپ کو پتہ ہے DI خان جیل بریک ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل. اور وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اس میں کہ اس کو نکال کے وہاں لے جائیں، لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے. تو یہ جو ہے نا، جب ملک کی سلامتی پر سوال اٹھے، جب ملک کو اس طرح سے یہ دہشت گرد گروپ تھریٹ کریں کہ ہم آپ کے ہارٹ لینڈ میں، یعنی کیپٹل ہے نا جی، پنڈی اور اسلام آباد تو ٹوین سٹی ہے، وہ کیپٹل میں آ کے ہم بندہ چھڑا کے لے جائیں گے تو لوٹ پہ گئی نا جی. پھر یہ تو ایک نہیں وہ بندہ چھڑا کے کیا، وہ کہہ رہے ہیں جیل اڑا کے رکھ دیں گے، مطلب جو باقی پرزنر ہیں ان کو بھی مار دیں گے. جی اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے. ایک اور جو اس میں درفنتنی کہہ لیجیے آپ اس کو، یہ جو میں ٹرم استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی وہاں سے بشرا بی بی کو منتقل بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو، چونکہ وہ ہاؤس وائف ہیں. چلیے وہ تو ہم بھی مان لیتے ہیں، ضرور ہے ہاؤس وائف، لیکن خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے، تو بیگم صاحبہ کو سیاسی امور میں پنگا کرنے کی اجازت نہ دیتے. لیکن وہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ روکا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس کا مشورہ ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو دیا تھا. اچھا یہ تو سزا ہوئی ہے نا. آگے گوہر اجاز صاحب کی سٹیٹمنٹ. بشرا صاحب کے گھر بھیجے جانے کا بنی گلہ میں جہاں ان کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں سستا کام نہیں ہوتا. سر یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، ہمارا پولیٹیکل چنک ہے، اس میں میں پولیٹیکل پر تو آج نہیں رہا، ابھی تو یہ دہشت گردی پر ہوں میں جناب، ابھی دہشت گردی پہ رہنے دیں مجھے.
تو یہ جو وہاں بھیجا گیا ہے ان کو، اس کے بڑا خرچہ آتا ہے، فورس لگتی ہے، پولیس لگتی ہے، فوج لگتی ہے، پورا علاقہ کارڈن آف ہوتا ہے، وہاں پر سیکورٹی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی کچھ وجہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے یا پھر کسی ملزم کو آپ نے اس پروٹوکول کو آپ دینا یہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی آپ سزا یافتہ ہیں، ہم آپ کے گھر کو سب جیل قرار دے رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پروٹوکول نہیں ہوتا کسی کے؟ پروٹوکول سیکیورٹی گارڈز ایسے ہی ہوتے ہیں، کارڈن آف کیا ہوتا ہے، آنے جانے نہیں کسی کو دیتے، یہ تو پروٹوکول میں آتا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے آپ اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یہ، لیکن یہ اس کو دو طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ بشرا بی بی کا جو کانٹیکٹ ہے عمران خان صاحب سے وہ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، ہاں جی، کیونکہ اگر وہ ایک ہی جیل میں ہوتی تو ہفتے میں جیل مینول کے تحت آپ کو ان کی ملاقات کروانی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانونی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امکان ہے کہ بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا فار بینگ ہاؤس وائف۔ لیکن میری اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہے، رائٹ، وہ یہ کہ کیوں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دا پاور دیٹ بی، ان کی طرف سے ایک موقع دیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو کہ آپ غور و غوص کر لیں۔ ابھی تو یہ صرف پہلا ہے اور اس میں تو آپ کو شاید کوئی رعایت مل جائے، لیکن القادر ٹرسٹ میں چونکہ آپ ٹرسٹی ہیں اس لیے اس میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلے گی نہیں۔ خان صاحب نے جس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں ان کو، جس طرح کے مقدمات ابھی باقی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کی جان جلدی چھوٹنے والی ہے۔ ہم نے یہ افواہیں، میں جان بوجھ کے کوٹ ان کوٹ میں افواہیں کہہ رہا ہوں، بھی سنی تھی کہ بشرا بی بی شاید وعدہ معاف گواہ بن جائیں، بہت زیادہ یہ آئی تھی، یہ تقریباً کوئی 2.5-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں، اور پھر فرح گوگی کا بھی آیا تھا کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہے۔ ایبسولوٹلی، یہ امکانات جو موجود رہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا پہلے وعدہ معاف گواہ پرنسپل سیکرٹری، could you imagine؟ ہاں جی، وہ بھی وعدہ ان معاف کے گواہ دور کا سفیر، جی، ان کے دور کا چیف فارن سیکرٹری بنے نا، تو یہ تو ہوتا ہے نا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ جب افتاد آتی ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، یہ اس طرح تو ہوتا ہے اور اس طرح ہی ہوگا۔ یہ تو یہ تھریٹ کی بات ہوگی نا، اس وجہ سے انہیں بھیجا گیا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی کیا کیا جائے ایسا کہ ہمارے الیکشنز سلامتی سے ہو جائیں، بغیر کوئی امن تباہ کیے بغیر؟ ویسے مروڑ تو بہت اٹھ رہے ہوں گے انڈیا کو کہ ایسا کچھ کر دیں ہم۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک تو ہے نا کہ کچھ تو خزاں ہیں باعث بربادی چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ راہ یہ کر رہا ہے یا جی آپ فلانا ملک یہ کر رہا ہے، پر اپنوں کو کیا کہیں؟ اپنے جو اس گھر کی کھیتی کو بچانے والے ہیں اگر وہ شامل ہو جائیں بھاڑا لے کے، اب بھاڑے سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ورنہ آپ کو پتہ میں کیا کہنے والا ہوں، بالکل ٹھیک، بھاڑا لینے والے لوگ جو ہے نا کیا کاروبار کرتے ہیں میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر باجوڑ میں ایک امیدوار جو ہے اس کا قتل ہو گیا، ہاں جی، ایک سیکنڈ نہیں لگایا بھائی لوگوں نے، بھائی لوگوں سے مراد وہ بھائی لوگ نہیں ہیں، بھائی لوگوں نے پی ٹی آئی والے، انہوں نے ایک ٹویٹ چڑھا دی کہ جناب ہمارا کینڈیڈیٹ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی نہیں تھا، جب نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب ان کو ادراک ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں تو وہ ٹویٹ ہٹا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر بھی لوگ کسی قسم کی بھی صورتحال سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہیل ود دا کنٹری، میرے منہ میں خاک، ہیل ود اینی تھنگ، ان کا پرپز سرو ہونا چاہیے۔ اگر یہ اپروچ ہے تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے ایسے لیڈروں پر جو اپنے ملک کو خود بلیڈ کرانے کا حصہ بنے، پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی، دیکھیے جو پاکستان کی بدنامی ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کرا دی ہوئی ہے، آپ کو سال ہا سال نہیں، آپ کو دہائیاں لگیں گی وہ امیج پاکستان کا واپس بنانے میں۔ یہ لوگ چند ٹکے لے لے کے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے ہیں، اس کی سزا جو ہے یہ قوم بڑی دیر تک بھگتے گی۔ لیکن سر ہمیں بڑے اسٹرکٹلی ڈائلاگ کرنے نہیں چاہیے افغانستان سے بھی، اور افغانستان بھی تو ملوث ہے اس میں۔ میں نے پہلے کہا کہ باہر سے کے لوگوں سے تو آپ کئی لیولز پر ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اندر بغل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب ان کا حصہ بن جائیں تو کیا کریں گے؟ انہیں پھر بغل بچہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بغل بچہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے گردنیں کاٹنی چاہیے، ایبسولوٹلی گردنیں کاٹنی چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ میرے ملک کو بلیڈ کرانے والا مجھ سے کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھے، نہیں رکھنی چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کی سلامتی کا تعلق ہے، we will say it loudly and openly, crush them۔ آج تو گور دلشاد والے گفتگو آپ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی کنڈیم کی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو تو معاف نہیں کریں گے، اور پھر یہ جو ریسنٹ ریلی نکلی ہے اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر پتھراؤ کرنا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے سین وائسز ہمیشہ ہر معاشرے میں موجود رہتی ہیں، گور دلشاد از اے سین وائس، میں بہت بڑا ان کا یعنی معتقد ہوں، ان کی بات کو مانتا ہوں،
اسی طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی کا فتنہ جو ہے یہ یہاں سے جائے جہاں سے آیا تھا بھائی. یہ نہ ہمارا کلچر ہے، یہ نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہم اس کے عادی ہیں. ہاں یہ جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فتح کر لیں گے، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو بھگا دیں گے، نکل آئیں اس غلط فہمی سے. آپ 70 سال سے نہیں کر سکے، یہ اب کون کرنے دے گا؟ اچھا، مسلح افواج کو اگر بھگا بھی دیں گے تو کیا خود حفاظت کریں گے؟ پھر کریں گے کیا؟ ہر طرف سے اٹیک کر سکتے ہیں. ایک یہی تو ہے جو ہمیں بچانے کے لیے موجود ہے.